یہ قرآن سنے تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین نہ چھنے۔ سر جی 12 نو لگنیاں نے پہاڑیاں تے نبی دیاں بیٹیاں تے نبی دے پتراں نے لاؤنیاں نے، ایویں ہی نا جی، امتیاں نے لاؤنیاں نے، نسبت ہے، غلام ہیں غلام ہیں۔ میوزک انڈیا دا لگنا ہے، نہ یقین آئے تو میرے فیصل آباد میں آؤ، میں چیک کرواؤں، اسی شاید چنگے ہو وہ نیک ہو وہ قرآن ہی پڑھ دے وہ پہاڑیاں لا کے اڈے الکم ہو گیا جائے۔ نہیں بھائی مذاق نہیں، یہ ہنسنا نہیں یہ درد ہے۔ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ، تیرے بچے کی زبان سے لفظ جاری ہوں، کلمہ بولے، توحید بولے، وحدانیت بولے، ایسی عید تے پتہ لگ جانا۔ اگر عید جشن عید میلاد النبی پہ عورتوں کو کوئی ڈر نہیں کوئی خطرہ نہیں تو پھر عید الفطر تے عید الاضحیٰ تے بھی کوئی رولا نہیں جے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محقق الاثر عظیم سکالر حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تو نیا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ رہنمائی کے لیے میرے مالک نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں اپنا رہنما مانا بھی اور ان کی رہنمائی لی بھی۔ بد نصیبی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی کہ جنہیں دنیا کی دولتیں تو وافر ملی لیکن ایمان اور اتباع کی دولت سے محروم رہے۔ ابو لہب کے پاس دولت بڑی تھی، کمائی بڑی تھی، مگر جب محبوب کی اتباع، پیروی اور انہیں ماننے کی توفیق نہ ہوئی تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا ہاشمی ہے، مطلبی ہے، سید ہے، سردار ہے، قریشی ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، ہمسایہ ہے، اعلانیہ فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ دنیا کا پہلا کیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نافرمان کو اور گستاخ کو انگ انگ میں ریشہ ڈال کے، پیپ ڈال کے کینسر کے ساتھ مارا، اور اس کی بیوی کو رب نے پھانسی دلوا کے مارا، جنگل سے لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے سر پہ رکھ کے رسے کو یوں پکڑ کے گلے کے نیچے ایسے ہاتھ سے پکڑنے والی، مالک نے وہ لکڑیوں کا گٹھا پیچھے پھینکوایا، اسی رسی کو گلے کا پھندا بنایا کہ محبوب جو تیرا نہیں پھر وہ میرا بھی نہیں۔ حضرات، انسان دعوے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں عظیم ہوتا ہے۔ بسا اوقات دعوے تو کر لیے جاتے ہیں مگر عمل کی دلیل سے وہ بیچارے خالی ہوتے ہیں، تو یہ محرومی ہوتی ہے۔ میری آج کی ملاقات آپ احباب کے ساتھ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی عطا ہے
کہ ساری نعمتیں ایک سائڈ پہ اور یہ اکیلی نعمت ایک طرف. مگر اس نعمت کی قدر کیا کی ہے؟ اگر شرمندہ کرنے کے لیے گفتگو ہو تو وہ گفتگو نہیں ہوتی. احساس دلانا اور شعور جگانا یہ دعوت کا بنیادی مزاج ہے. آج تھوڑا محسوس کروانا چاہتا ہوں کہ 8 ارب میں سے 6 ارب نے تو نہیں مانا. بد نصیبی ان کی. جنہوں نے مانا ہے انہوں نے کتنے فیصد مانا ہے؟ سارے کا سارا مانا ہے یا اپنی مرضی کا مانا ہے؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے. دوسرے کی طرف انگلی اٹھانا بڑی آسان ہے، اپنی طرف اس کا رخ موڑنا تھوڑا مشکل ہے. میں آج یہاں بیٹھا ہوں، میری راتیں دیندار لوگوں کے ساتھ گزرتی ہیں اور میرا دن ہر طرح کے دنیا دار کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، ضدی لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میری دن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. لیکن جب ان میں بیٹھتے ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جو دیندار ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. خیر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اللہ نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مومنو، تمہارا جو دعویٰ ہے نا اس کے مطابق اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. پورے پورے کیسے؟ 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. چلتی بس میں اگر بچہ، بہن، بیٹی بازو باہر نکال کے، کون ہی نکال کے بیٹھا ہو، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ برابر سے کوئی آنے والی چیز سے ٹکرا کے کٹ نہ جائے. ہم کہتے ہیں بیٹا بازو اندر کر لے. اگر ہماری ماں، بہن، بیٹی کا پورا جسم گاڑی میں ہو، کپڑے کا، برقعے کا، دوپٹے کا، گاؤن کا کوئی حصہ باہر رہ جائے تو لوگ اس پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مومن کلمہ پڑھ کے مرضی کا ایمان میں آتا ہے، مرضی کا اسلام میں آتا ہے؟ جی، میں جب یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس وقت 150 سے زیادہ لوگوں کا سروے کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں. الگ اپنے طور پہ دن کو ٹیسٹر لگایا. الحمدللہ کلمہ آتا تھا، محب تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت گہرا ڈوب کے پیار کرنے والے، مگر 150 سے زیادہ کسی ایک بھی بندے کو ولادت کی، پیدائش کی، جنم کی دعا نہیں آئی. اور تسی پریشان ہو گئے جے میں چہرے پڑھن ڈیا کہ کتے سانوں پوچھ نہ لوے. نہیں آؤندی بھائی، یقینی گل ہے، نہیں آتی. آتی ہوتی تے میرے تو پہلے جدو لائٹ گئی ہے انہوں نے ماڑا جا کیا ہوندا رہندا تے کڈا زور دا نعرہ لگا سی. مسجد شب بھر میں بنا لی جاتی ہے، نعرے لگا دیے جاتے ہیں، جوش دکھا دیا جاتا ہے، جذبے پیش کر دیے جاتے ہیں، لوگ گردنیں دے دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ ہمارا بڑا پسندیدہ نعرہ ہے. لو جی حضور تے جمن تے یا بچہ پیدا ہوئے تے دعا جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دے مطابق دیتی ہے تے سکھائی ہے. میں جا کے کہہ سکاں کہ راتی دینداراں چ بیٹھا سا انہوں نے سنائی ہے. علماء تو علاوہ ساڈے انہاں طالب علماں تو جنہاں نو اسی پڑھائی ہے، باقی کوئی دسو ہاں یار. باقی آپ 2 دن رج کے لڑنا ہے، ہونی چاہیے میلاد کے نہیں؟ میلاد کی دعا کیا ہے؟ چلو یہ تو جین دی ہے نا، مرن تے آ جاؤ. پھوڑی ہونی چاہیے، 70 ہونا چاہیے. تعزیت کی دعا کسے آتی ہے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، زندگی گزر گئی ہے. 50 سے ابو جا رہا ہوں دنیا میں رہ کے، کوئی میں خیالی پلاؤ نہیں بنا دیا. سر جی آ تھیلی جے یہ تے سروں رکھ لینے،
ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੂਸਣ ਬਰਸੀਨ ਸ਼ਟਾਲਾ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਓ, 50 60 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, تو باقی کا کی حال ہوئے گا؟ مناظر جس کو مرضی دیکھ لیں وہ ہے۔ ہر بندے کے ساتھ کوئی خطیب لکھ لیں، خطیب اعظم لکھیا ہوں، میں لبن ڈیا کہ چھوٹا کیڑا ہے، کی خیال ہے؟ محقق اعظم، مناظر اعظم، خطیب اعظم، دائی اعظم، مبلغ اعظم، کوئی ایک بندہ بھی منن نو تیار ہے کہ میں چھوٹا ہوں؟ سر جی جس دن محبوب کو ان کی آمد کے مقصد کے ساتھ لے لیں گے اصل خوشی ہو جائے گی۔ میرے محبوب مکے میں بیٹھے ہیں، زخمی کر دیے گئے، چچا جی آئے ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، امیر حمزہ، بیٹا خیر ہے، بتایا گیا ابو جہل نے مارا ہے، گئے جا کے بدلہ لیا، کہا اونا میں راتوں دی کڈ آیا۔ محبوب خوش ہوئے؟ سنی جے نا گل کتے کوئی کنی پئی ہونی ہے، میرے محبوب خوش نہیں ہوئے۔ کہا چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، تے پتر کداں خوش ہونا ہے؟ چاچا جی خوش ادن ہوں گا جدن اسلام چاہ جاؤ گے، جس دن میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ مان لو گے، تسلیم کر لو گے۔ پھر چچا امیر حمزہ نے اس بات کو کیسے مانا؟ احد کے اندر داخل ہو کے قدم رکھ کے جسم کو اپنے خون سمیت پیش کر کے مور لگا کے بتایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول اور نمائندہ مانتا ہوں۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ دو دعاواں سنا دو، میں تمہیں تقریر سناواں، جے تسی دعا نہیں نہ سناؤندے تو پھر تمہیں دعاواں یاد کراواں، باقی گلاں کل نو کریں گے جی۔ تھوڑی دیر بعد تسی کہنا ہے سانوں آؤندی سی، اسی ویسے جھک دے رہے، جے جھک آئے تو لا دو۔ میرے محبوب جس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا یا بیٹی دیتے، ولادت ہوتی، جنم ہوتی، یاد رہے اللہ کی جنم نہیں، اللہ کی ولادت نہیں، اللہ کی پیدائش نہیں، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، اللہ کے ابو بھی نہیں، امی بھی نہیں، اللہ نے کوئی بیوی نہیں بنائی، کوئی اولاد نہیں رکھی، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کا یہ خاصہ ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کا یہ وصف ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، اللہ اکیلا ہے کہ جو اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا، اس سے آگے کسی کو اس نے پیدا بھی اپنے وجود میں سے نہیں کیا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جنم کا ہونا، ولادت کا ہونا، پیدائش کا ہونا، میلاد کا ہونا، یہ دلیل ہے کہ اللہ خالق ہے اور پیدا ہونے والا مخلوق۔ اس لیے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا نا، میرے محبوب اس کے جنم پہ، اس کے ولادت پہ، اس کے میلاد پہ کیا کہتے تھے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب۔ اللہ کا ایک نام ہے الوہاب، پنڈ والوں نے سنیا ہونا ہے، شہر والوں نے شاید پتہ نہ ہوئے، تو میں شہر چ بیٹھا اس وجہ تو تسی چپ ہو۔ اللہ کا ایک نام ہے الوہاب، الموہوب، بارک اللہ لک فی الموہوب۔ بیٹے والے، بیٹی والے تیرے گھر اللہ نے پیدائش کی ہے، جنم ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اس بچے کی میلاد پہ، ولادت پہ، پیدائش پہ، جنم پہ میں یہ دعا کرتا ہوں، بارک اللہ لک فی الموہوب، اللہ نے تجھ کو یہ جو ہبہ کیا ہے، جو عطا کیا ہے، کوئی مننے تو پاویں نہ مننے، لڑے تو پاویں نہ لڑے، ہسے تو پاویں نہ ہسے، لیکن اندروں کتے نہ کتے ٹوٹ پائے گا یہ گل سن کے کہ او وہاب ہے، او واہب ہے، عطا کرن والا ہے، اے موہوب ہے،
اللہ برکت پاوے او دے چ جیڑا انہیں تینوں بھابی دیتا ہے. بارک اللہ لک فی الموہوب، اے جیڑا نا اللہ دیتا ہے، پیرا نے نہیں دیتا. بارک اللہ لک فی الموہوب، اللہ برکتیں ڈال دے تیرے لیے، تیرے اس بچے میں بچی میں. یہ دیتا کنے میں؟ پیغام ہے کہ اللہ نے دیتا ہے. کنے دیتا ہے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب. خیر میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اشارہ مقصود تھا. دوسرا جملہ رزقت برہ وبلغ اشدہ. تیسرا جملہ. چوتھا وشکرت الواہب، اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو صحت بھی دے، زندگی بھی دے، جوانیاں مانے. اوہ پتراں والے تیاں لیو، اللہ تانوں تہاڈی اولاداں نوں صحت بھی دے، زندگی بھی دے. یہ دعائے محمد رسول وسلم دی بچے دے پیدا ہون تے. یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے. ہم کھلونے لے کے جائیں، پنگوڑے لے کے جائیں، چھنکنے لے کے جائیں، زیرو سائز کے پیمپر لے کے جائیں، سوٹ لے کے جائیں، معلوم نہیں جو من میں آئے لے کے جائیں. ہیں مسلمان، ہیں امتی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اج تک اپنے کتے دوترے لئی، پوترے لئی، یا کسے بھتیجے لئی، بھانجے لئی سر جی جے گفٹ جا کے دتا جے تو بسم اللہ جے نہیں جے دیتا تو حالے بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا. حضور کو مان کے خوش کریں، کسی کو گرا کے، کسی کو مروا کے، خون نکلوا کے. محبوب کو خوشیاں نہیں ہوتی، خوشی ہوندی تو فتح مکہ تے میرے محبوب سارے کٹوا دیندے. لہذا رزقت برا، اللہ اس بچے نو تیرا فرما بردار بناوے. وہ گل کوئی پلے پہ رہی ہے؟ ولادت کی دعا، پیدائش کی دعا، جنم کی دعا. بارک اللہ لک فی الموہوب بلغ اشدہ ورزقت برا. اللہ اس بچے کے بچپن کو، جوانی کو، بزرگی کو، ایک ایک پل کو، لمحے لمحے کو تیرے لیے فرما برداری میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ڈالے تے جوانیاں مانے. وشکرت الواہب، تے جن نے دیتا ہے نا او دا تو شکر بھی ادا کریں. اس کا شکر یہ نہیں کہ صرف منہ سے کہہ دے الحمدللہ، بلکہ شکر کا حق یہ ہے کہ بچے کی آنکھ اللہ نے دی ہے، آنکھ کی تربیت محبوب والی ہو. اسے بتایا جائے کہ محبوب کی آنکھ کیسی تھی. ما زاغ البصر وما طغى. آپ نے کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یار ساڈے دھیاں پتر جوان ہو کے اکھاں مار دے پھرن، اکھ مٹکے کرن، اور جس کا کلمہ پڑا ہے محبوب نے کبھی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ کسی کو، کن اکھی سے بھی غلط انداز میں نہیں دیکھا. او اکھاں والے ہو، اکھاں نال دیدار پاؤ، ٹیڑھیاں اکھاں کر کے ویکھن ڈے اور بڑے موقع تے ٹیڑھیاں کیتیاں جے. ماشاء اللہ، اہلاً مرحبا، بارک فیک. جی نور نظر، نور چشم رب نے دیا ہے بیٹا، رب نے دی ہے اولاد، رب نے اسے دماغ دیا ہے، دماغ میں رب ڈال. سوچ دی ہے، سوچ میں نظریہ ڈال. کان دیے ہیں، کانوں کی سماعت میں رب کا شکر یہ ہے. یہ قرآن سنے تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین نہ چھڑیں. ٹھیک ہے سر جی، 12 نو لگنیاں نے پہاڑیاں تے نبی دیاں بیٹیاں تے نبی دے پتراں نے لاؤنیاں نے. ایویں ہی نا جی، امتیاں نے لاؤنیاں نے. نسبت ہے، غلام ہیں، غلام ہیں. میوزک انڈیا دا لگنا ہے. نہ یقین آئے تو میرے فیصل آباد میں آؤ، میں چیک کرواؤں. تسی شاید چنگے ہو، وہ نیک ہو، وہ قرآن ہی پڑھ دے، وہ پہاڑیاں لا کے. ساڈے ال کم ہو گیا جی. نہیں بھائی، مذاق نہیں.
یہ ہنسنا نہیں، یہ درد ہے۔ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، تیرے بچے کی زبان سے لفظ جاری ہوں، وہ کلمہ بولے، توحید بولے، وحدانیت بولے، زبان پہ کتاب آئے، پیغمبر کی حدیث آئے، رب کے قرآن کی آیت آئے، اس کے سینے میں ایمان ہو، دل میں یقین ہو، پیٹ میں لقمہ حلال ہو۔ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ جمن دی دعا جے میلاد دی۔ اج تو بعد پاویں پولے پولے مولویاں نو پوچھو جے ہن شاید میری کتے جاندیاں جوندیاں کلپ ٹر جائے تو یاد کر لین، اس تو پہلے میں کئیاں نو پوچھ ویکھے ہے، کیونکہ میرے سجے کھبے بھابی کوئی نہیں ہوندا، میرے دوسرے ویر نے نانکے دادکیاں لے، سسرالی یار بیلی نہیں آؤں۔ تو جے تانوں یقین ہے کہ اے جھوٹ بولن ڈیا تے بھاجی چپ کر کے بھاویں سویرے چیک کر لیا جے، نہیں جے آؤندی۔ زور میلاد تے لا دیتا ہے تے میلاد دی دعا نہیں، جنم پہ زور، جنم کی دعا نہیں آئی، جملوں کا علم نہیں۔ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، یہ جیڑا رب نے دیتا ہی نا انہوں بھابی بنا کے تو ٹری نہیں تے تیری موت دا فائدہ کوئی نہیں، ہوں قبر چ پوچھے جانا ہی من ربک، تیرا مشکل کشا کون تھا، اتے کی آکھو گے؟ پیر علی اجویری۔ میں سارے مسلکاں نو پڑھانا تے سارے مسلکاں دیاں کتاباں پڑھانا، میرے ہلے بھی جیب دے وچ 17 فقہ دنیا تے جڑیاں رائج نے انہاں دے ترجمے پے نے، عبارتاں تے تحریراں نے۔ کسے ایک نے بھی نہیں کیا کہ من ربوں کا جدو پوچھا گیا نا تو میں کہنا جھولے لال۔ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، نہیں کسی نے لکھا، سب نے لکھا ہے من ربک، تیرا رب پروردگار مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، روٹی دینے والا، روزی دینے والا کون ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ اسی نے جس کے میلاد کی بھی دعا نہیں آتی۔ من ربک، مر ربک، کون ہے ربی؟ وہ جیڑا جواب قبر چ دینا جی وہ بولو ہوں، ربی اللہ۔ من نبیک، او بھائی تجھے دین کی خبر کون دیتا تھا؟ وحی کی خبر کون دیتا تھا؟ شریعت کی خبر کس سے لیتا تھا؟ آسمان کی خبر کس سے لیتا تھا؟ کدے کولوں لیندے جے؟ اللہ نے جبریل کو دی، جبریل امین نے محبوب کو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وحی والی زبان حرکت میں آئی اور بولی۔ انہوں منیا جے کہ نہیں منیا؟ جنہیں منیا ہے وہ بھی بیٹھا رہے، جنہیں منایا ہے وہ بھی بیٹھا رہے، اپنے گریبان چپے جھانکی جاوے، میں اپنی گل کری جاواں تسی اپنی کری جاؤ، میری انگلی تواڈے ال نہیں، تواڈی انگلی میرے ال نہیں، اپنے من میں تو ڈوب سکتے ہیں نا۔ میں 24 کروڑ کو نہیں بدل سکتا، میں 8 ارب نہیں بدل سکتا، میں خود کو تو بدل سکتا ہوں۔ آؤ چیک کریں، ولادت علی، میلاد علی، دعا امید ہے تو تھوڑی بہت یاد ہو گئی ہونی ہے، 4 موٹیاں موٹیاں گلاں کہ انہوں شکر گزاری دا واحب دا شکر گزار بنی تے اے دی تربیت مسلمانہ والی کری۔ میرے محبوب نے اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنے نواسیوں کی جو تربیت کی تھی، او دے چ سر ننگا رکھنا کوئی نہیں سی تیاں دا، او دے چ پتراں دا سر ننگا رکھنا بھی نہیں سی۔ غصہ نہ کرے آ جا ہوں جے بھابی بھی داڑھ تھلے آن یار اسی سدیا ساڈے ہی خلاف گلاں نہیں بھائی۔ میرے پیغمبر کی بیٹی کی تربیت اور بیٹی کی اپنے بچوں کی تربیت، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹی امامہ روانہ کر دی ہے، بیٹی امامہ تے حضور دے سجدے دی ہل چان کے اتنے چڑھ گئی، ایک بھی صحابی نے پچھوں صفاں چوں گزردی نو ڈکیا نہیں۔ ہوندے اج دے بابے، او مولوی، او کاری، او تیرے کول بال بلونگڑے نہیں شام ہوندے، وہ میرے پیغمبر کی تربیت تھی۔ صحابی کہتے ہیں سجدہ لمبا ہو گیا، ہم نے سمجھا حضور کی شاید روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے،
لیکن جب آپ اٹھے تو آپ کے اوپر آپ نے سجدے سے اٹھنا لوکاں دی پرواہ نہیں کیتی کتے بچی ڈگ کے اے محسوس نہ کرے کہ ایتھے نہیں آنا. کہہ سکتے تھے تیاں نو کیوں لے آندے ہو مسیتے؟ بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے. میں وہ مسجد بھی ویکھی ہے جتھے لکھیا سی یہاں بچوں کا اور کتوں کا داخلہ منع ہے. میں نے وہ گھر بھی دیکھے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کتے کا اور عورت کا داخلہ منع ہے. تو اڈے پیمبر نے کیا منو ذرا پیدا ہو گئے خوشی ہوگی سارے انو. آپ نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی کوئی بندی، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری بہن، تمہاری بہو، تمہاری بیبے، والدہ اگر کہے کہ بیٹا میں مسجد میں جانا چاہتی ہوں، میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس کی افضل نماز اس کے گھر کے آخر والے کمرے کے اندر ہے، لیکن اگر اجازت مانگے مسجد میں جانا چاہے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، انہیں منع نہ کرنا. سر جی پتہ کرے ہو جے سارے مسلک بیٹھے ہو اپنے اپنے مسلک تے نظر پاؤ. میرے مسلک آلیاں نے تو نہیں ڈکیا. میں اتھے جامدہ نہیں اتھے پیدا ہویا جماندرو نہیں ہے گا. میں نے دیکھا حضور نے کہا ہے نہیں ڈکنا تو جنہاں نے نہیں ڈکیا آج میں انہاں چ بیٹھا. میرے محبوب کے بڑے پیارے دبنگ صحابی ہیں جناب عمر. نبیاں تو بعد اگر کسے نو رب نے طاقت جرت قوت ہیبت روم فارس چپا چپا ہلا کے رکھ دیا، جناب عمر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی. پہلے ذرا ان کی اپنی بات بتا دو. ایک دفعہ نا حضور نے موڈیاں تے ہاتھ رکھے ہے. آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، کسے دا ہاتھ پھڑ لیا کسے دے موڈے تے ہاتھ. 3 دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہے. جو جینون مسجد نبوی ہے نا پہلا باب بقی ہے جہاں سے ہم انٹری لیتے ہیں، آج کل نکلتے ہیں سلام کر کے. اگلا باب جبریل ہے، اس سے اگلا باب النساء، آج بھی یہ نام ہے. میرے محبوب نے جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا خیال ہے اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ کیا خیال ہے؟ مشورہ ہے ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیں. ابن عمر کی زندگی میں لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، اینو کہندے جے مننا، اینو کہندے جے خوشی، اسے کہتے ہیں دل دینا، اسے کہتے ہیں پیار کرنا، اسے کہتے ہیں عزت کرنا، اسے کہتے ہیں اعتبار کرنا، اسے کہتے ہیں پیار کرنا، اور اسے کہتے ہیں کردار دینا، وفا نبھانا. ابن عمر مرتے دم تک آخری سانسوں تلک اس دروازے سے کبھی نہیں گزرے کہ پیغمبر نے کہا تھا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہے اور میں مرد ہوں. کالجاں دے بوئے اگے کھلونا لے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ویلکم، ذرا آئیے تشریف لائیے. سویرے سویرے اپنی بھین بھائی ہوندی ہے پیچھے یا بیٹی، غصہ نہ کرے آجے، میں اسے دنیا چ رہنا اور ایسے معاشرے چ رہنا. جب اپنی بہن بیٹی بیوی ماں کوئی ساتھ ہوگی نا، سٹیرنگ پھڑیا ہے تے ایڈا سیدھا سادہ ہے بالکل 90 سیدھا ویکھن ڈیا، کی مجال جے ادھر یا ادھر ویکھے. اچانک میری نظر پئی بھی یہ تو میرا اپنا ہے. میں کہا السلام علیکم، جواب نہیں دیتا. کیوں؟ پیچھے اپنی عزت بیٹھی ہے، پیچھے اپنی عزت بیٹھی ہے. اب یہ پہنچا ہے یونیورسٹی کے گیٹ پہ، ویمن یونیورسٹی، ویمن کالج، گرلز ہائی سکول. اپنی بھن نو لایا ہے تو بڑا ویکھن ڈیا، بوئے دے اندر ٹر گئی ہے تو نال ہی سٹائل بدل گیا، زن 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 ریساں دے کے گھما کے باقیاں دیاں تھیاں اگوں جی میں لنگن ڈیا ہے. پھر ایک موٹر سائیکل پہ مرد بیٹھا ہے، آگے ٹینکی پہ 2 بچے بیٹھے ہیں، پیچھے پھر بچہ بیٹھا ہے، پھر عورت بیٹھی، عورت کی گود میں پھر بچہ بیٹھا ہے. یہ دیاں لتاں لوں جانا کراس اوپر سے کرنا تھا، لتاں لوں کول آن کے. یہ کون ہے؟ یہ محب رسول، عاشق رسول، مطیع رسول، متبع رسول، خوشی منانے والا. کیا عزت دی ہے؟
پوری زندگی اس دروازے سے ابن عمر نہیں گزرے رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ مسجد کا دروازہ تھا۔ کی خیال ہے کنے لوگ نے جمعے بازار چ صرف اس لیے جاندے چل یار مٹر گشت کر رہی ہے، کتنی بہنیں بیٹیاں اس لیے نبی کی امتی ہیں جاتی ہیں ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، کتنے ٹرپ اس لیے اتوار کو جمعرات کو جمعے کو ہفتے کو جاتے ہیں، باقی دنوں چ گئے تو کیڑا رش ہونا، اپنا آپ وکھائیے انہوں ویکھ آئیے، ہے نبی کے امتی۔ جگہ کوئی بتائیے کہ جہاں اب یہی نبی کے صحابی کے بیٹے کا مسئلہ آ گیا، شادی ہوئی تو نواں ویاہ ہوئے نا تو نویں گڈی لئی ہوئے تو بندہ بڑی سانبھ کے رکھتا ہے، انہوں لکیر نہ پی جائے، انہوں کوئی لکیر دا فقیر نہ پی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی نماز پڑھن جانا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے میں نے اجازت نہیں دینی، کہنے لگی میں ابا جی نو کہاں گی، کہہ لے۔ انہوں نے کہا ابا جی تہاڈا بیٹا مینوں مسیتے جان دی اجازت نہیں دے رہا، سدیا پوچھیا ہاں بھائی یہ تیرے خلاف کیس آیا ہے، صحیح کہہ رہی ہے؟ جی ابا جی صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ کیوں روک رہا ہے؟ میری بڈھی ہے میں روکاں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، میرے اور آپ کے مرشد محبوب ہادی اور رہبر پیشوا و مقتدی سید الکونین سید الثقلین امام الانبیاء، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہے تو نہ روکنا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہوئے گا پر یہ میری بڈھی ہے میں تے ڈکنا ہے، میں نہیں جان دینا۔ جاؤ سیرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے دیکھیے، آخری دم تک اس پتر نال نہیں بولے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ 3 دن سے زیادہ بائی کاٹ، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، وہ جن 3 لوگوں کی توبہ کا مسئلہ تھا 50 دن تک بائی کاٹ رہا، بات 3 سے بڑھ گئی۔ ہن ذرا تسی دسیو کنیاں بھیناں تے بیبیاں نو عیدگاہ بھیج دے، پیار بہت ہے، محبت بہت ہے۔ اچھا ادھر کوئی رولا نہیں ہوندا عید میلاد تے جنہ رش پیندا ہے، نہیں کدی آؤندے تے آؤ میرے اسے سمندری روڈ دے اوتے چال تے آ جاؤ، باقی چھڈو دور نہ جاؤ، ویلکم ٹو یو، آئی لو فیصل آباد، آئی لو مائی پرافٹ۔ جیڑی اوتھے کڑیاں تے منڈیاں تے جواناں دی حالت ہونی ہے نا، صرف وہی نوٹ کر لو پی اے نبی دے امتی نے اے حکم مننے ہیں۔ آج کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن بات اعتکاف کی آ جائے تو مسجدوں میں ڈر خوف، بات تراوی کی آ جائے تو ڈر اور خوف، بات عید کی آ جائے، میرے پیغمبر نے کہا سارے مسلکوں کی کتابوں میں موجود ہے، مدرسوں میں موجود ہے، پیغمبر نے کہا، سیدہ ام عطیہ کی روایت ہے، آپ نے کہا کوئی بی بی مدینے چ نہ رہے، سارے عیدگاہ پہنچن۔ کہا حضور 2 مجبوریاں کداں جان؟ کچھ نے نماز نہیں پڑھنی، ایام ہیں، کہا ایام بھی ہیں تو پھر بھی جائیں، روٹین کے دن ہے پھر بھی جائیں، مجبوری ہے، کہا جانا ہے۔ کہا محبوب دوسری مجبوری ہے، سارے کول چادراں دوپٹے عبائے برقے نہیں ہوندے۔ کہا یہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں، جہدے کول وڈی چادر ہے وہ دوجی نو لکو کے لپیٹ لپوٹ کے نال لے کے جاوے، جانا ضرور ہے۔ سر جی یہ میسج آپ تک نہیں پہنچا؟ جو میسج میرے پیغمبر نے نہیں دیا میلاد کا وہ پہنچ گیا۔ یہ جو میسج تھا عید، عید الفطر، عید، عید الاضحیٰ، کتاب العیدین، ایمان نال دسیا جے اپنے اپنے گریبان چ جھانک کے صرف اینا دس دو کہ اتنے حضور نو منیا جے کہ رسوا کیتا جے، کی کیتا جے؟ نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تے سر کنے مننا؟ میں اپنی قبرے پینا، میں تہاڈی قبرے نہیں پینا۔ تسی مینوں 5000 گال کڈ لو، میرا کچھ نہیں جانا۔ 50,000 پھٹکار پا دو، میں اگر اس دا مستحق نہیں تہاڈے بغیر پایا بھی آ جانی ہے، اور اگر مستحق نہیں ہوں تو بغیر ڈالے آ جائے،
نہیں ہوں. ایک گھوم پھر کے ٹی سی اس طرح اگر اگلا نہ لوے نا ڈاک یا پتہ غلط ہوئے, یہ کتنے ہوندی ہے؟ بھیجن والے کول. میری مسیت تے 26 مسیتاں دے سپیکر لگے ہیں ادھر نو منہ کر کے, میری مسیت وال ہر جمعے کسی نہ کسی نے آنا, بھاجی اج انہیں تمہیں بڑی گال پائی ہے. میں کیا کوئی نہیں, میں وہ مستحق ہویا تو میرے تک آ جائے گی. تو جے بندہ ڈاک کی انکاری کر دے میں نہیں لینی, جنہیں دسنا میں انہوں کہنا یار ٹھیک ہے تو دسیا انہیں کڈی ہوئے گی بھیجی ہوئے گی, میں نہیں لینی. بھئی میں کیوں لوں؟ میرے محبوب نے جو کہا ہے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مخلص ہو کے, اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا کو دکھانا ہے, اس لیے نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے. لوکی کی کہیں گے, کی کہیں گے, مر گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے, اور کیا کہیں گے. اس گل تو ڈر گئے ہو, لوکی کی کہیں گے, یہ نہیں پتا کیا حضور نے کیا کہا ہے. اچھا جی چلو بیبیاں دا کڈنا تو مشکل سی, ایسی عید تے پتہ لگ جانا. اگر عید جشن عید میلاد النبی پہ عورتوں کو کوئی ڈر نہیں, کوئی خطرہ نہیں, تو پھر عید الفطر تے عید الاضحیٰ تے بھی کوئی رولا نہیں جے. تھوڑی کوشش کر کے ویکھیا جی. اگے سنو, میرے محبوب نے فرمایا, منہ سے بولا, سچی دسیا جے, منہ چوں میرے محبوب دے پانی دا قطرہ کلی کر کے ڈگے سے ابا نے گرن دیتا ہے؟ ٹلے بولے ہو. میں نے سنا ہے کہ نہیں گرا, آپ نے بھی یہی سنا ہے. سر جی میرے محبوب دے منہ دے وچوں لعاب دا ایک قطرہ بھی سائیاں نے ہتھاں تے لے لیا ہے. تے جیڑے اتھوں وہی والے پھل گرے نے انہاں نوں کنے پھڑیا جے, کیچ کریا جے ذرا. میرے آقا نے کہا, مسلمانوں کو کہا, ماننے والوں کو کہا, مومنین کو کہا, محبین کو کہا, کی کیا؟ استوو. سنیا جے کدی؟ استوو اعتدلوا سووا صفوفکم. میں 1998 میں اچ شریف 1.25 لاکھ زہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے دربار ہیں, وہاں پہ تھا. تو مجھے نا ایک میرا ننیال کا پیور کٹر سنی ملا. کہنے لگا عبدالرزاق, میں کہا جی یار میں اس دفعہ عمرے تے گیا تے اتھے تے مکے مدینے دے دوویں امام نماز تو پہلے نیت کر دے نا. میں کہا یار مینوں 4تھا سال لگ گیا ہے, تھوڑی بہت مینوں عربی بھی آندی ہے, میں تو نہیں سنیا. لے تو پھر توجہ نہیں کیتی ہونی. وہ بھائی آپ میرا ننیال ہے بسم اللہ, لیکن میں نہیں سنا. میں کہا کی کہندے نے تسی دس دو. کہندے یہ تو نہیں ہن مینوں آندی عربی, میں تو ہن پنجابی ہویا. لیکن وہ کی کردے سی, وہ شروع چ کہندے او ایداں کردے کچھ عربی چ او. مینوں سمجھ آ گئی پی کی کہنا چاہتا نے. تے توجہ کریا جے, کچھ میرے بھرا موبائلاں نال لگے نے, محبت کرو ذرا, بیٹھے ہیں اتنے سن لو. گل لگے پیڑی تو میرے گل پا جیا جے, لگے چنگی تو نال لے جیا جے. سوالیہ نشان بنے تو جواب تیار رکھیے گا, معیار پہ پوری اترے تو خود کو شاباش دیجیے گا. پیمبر کی بات کا اعتبار ابن عمر کے بیٹے نے نہیں کیا. کیا محبت کی؟ نہیں بولے. آگے چلتے ہیں, اعتبار دکھاؤں. محبوب نے کتنی بار کہا استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ حاذوا بین المناکب والاقدام حاذوا بین المناکب والاقدام سددوا سد الخلل. اچھا جی, من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. میں 8 کے قریب جملے حضور کے بول چکا ہوں. آپ نے اپنے امتیوں کو کہا ہے جدو صف بناؤ تو صف سدھی کرو, صف برابر کرو, پیر ملاؤ, کندھے ملاؤ.
جیڑا صف ملاوے میں دعا کرنا اللہ انہوں اپنے نال دنیا تے آخرت چ ملا دے، جیڑا نہیں ملاندا فاصلہ رکھدا میں بد دعا کرنا اللہ انہوں دنیا چ بھی اپنے نال نہ ملن دے تے قیامت نو بھی نہ ملے۔ یہ حکم ڈائریکٹ میرے محبوب کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ میں نے یہ حکم سننے کے بعد، یہ حکم سننے کے بعد دنیا کی 17 فقہ کھنگالی، 249 ملکوں کے لوگوں کے رویے پڑے۔ سر جی پہلی تو گل ہے امام کہندا ہی نہیں، تو جے کہے تو کوئی سندا ہی نہیں۔ اے شرف صرف اللہ نے انہوں دیتا جنہوں کہندے نے کہ انہوں حضور دی آن دی خوشی نہیں ہوئی، انہاں دے بچے بھی پیر ملا لیندے جے تے انہاں دے بڑے بھی تے جوان بھی تے بڈھے بھی۔ حضور کی بات ہے، حکم حضور کا ہو اور آپ سنیں نا، آرڈر میرے محبوب دیں اور آپ مانے نا۔ یار انہاں تے ایک ماڑے جے فوجی نو لوکی انسٹرکٹر نو مدرب نو دے دیندے نے، اگر وہ کہے نا ٹچ ٹکا ٹک سیدھے ہوئے ہوندے نے، سٹینڈ ایزی پیر کھول لیندے نے، ٹینشن۔ ہاں یہ کون ہے جس نے حضور کی اتنی باتیں موڑ دی ہیں؟ اور پھر مجھے دنیا میں کوئی ایک بھی امام مسلک نہیں ملا کہ جن نے اے آکھیا ہوئے کہ جدو صف بناؤ تے وڈیاں پاؤ، دور دور کھلوو، فٹ فٹ فاصلہ رکھو، گٹ گٹ دور رہو، پیر نال پیر نہیں جے ملانا جاؤ، قیامت تک دا ٹائم نہیں، قیامت تک دا نہیں۔ سر جی ایتھے تو نہیں نہ ملے، تسی بھی نہیں ملے، اسی بھی نہیں ملے، چلو روایتاں ہی نہ۔ دنیا میں کبھی موقع ملے تو ایک صحیح سند سے روایت لے آنا، نہ موقع ملے تو قیامت کے دن امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اللہ کی رحمت نازل ہو ان پہ، اور باقی 17 فقہ کے امام، انہاں چوں کسے ایک نو پوچھ لے آجے تسی کیا سی کہ صف ملاندیاں پیر نہیں ملاونے، تے اللہ کھڑے سارے انو حوض کوثر تے، تے اتھے حضور نو پوچھے آجے حضور گلاں تواڈیاں نہیں، استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ۔ سنی ان سنی کس نے کی ہے؟ مانا کس نے نہیں؟ کس نے توجہ نہیں دی؟ کس نے ویلیو نہیں دی؟ یار ساری دنیا نو گالاں کڈ دے جے، کدی اینوں بھی اپنے آپ نو بھی کہو نا اوے چودھری کی بن گئے ہیں؟ بڈھی دی مننے، دھی دی مننے، ماں دی مننے، بھیناں دی مننے، پرجائیاں دی مننے، بھابیاں دی مننے، اوے غیراں دی مننے، ہمسایاں دی مننے، نہیں ہوں مننی تے او دی نہیں ہوں مننی جدی رب بھی نہیں موڑ دا ہیں۔ کنیاں مثالاں پیش کرا۔ چلیں میں جیڑی گل سمجھاؤنی سی سمجھ آ گئی ہے۔ سر جی جتوں روکیا اتوں ڈکے جے، یہ بھی پتہ کر لو۔ حضور نے کیا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اس سے پہلے اور سنیے، لیس منا من خبب امراتن علی زوجہا، وہ میرا امتی نہیں جے جیڑا کسی دی بیوی نو او دے شوہر دے خلاف کرے۔ ایک بھی سورا ڈک ہویا دھی نو کہندا پتر، سالے بھین نو کہن دے ہوندے جتھے سانو لبو تینوں بھی لب جو بہ جا ایتھے، پتر کہن دے ہوندے نہیں 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 ساڈا پیو ٹھیک ہی نہیں ہے، سارا جگ کہن دیا پتہ لگ جائے دا بندہ باہر ہے تے اس بڈھی تے ڈورے، پتہ چل جائے کہ انہاں دی دوں دی آپس چ بندی نہیں، اس کزن تے ڈورے۔ سر جی کوئی جگہ چھڈی ہے؟ من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منا، پتہ لگ جائے دا بندہ 3 طلاقاں دے بیٹھا ہے، مسیتاں والے نے چھرے تیز کیتے ہوندے نے، ہونا تو ہے نے فتویٰ پوچھن، اللہ کرے فیصلہ باد جامع سلفیہ نہ ٹر جائے، نہر بازار وڈی مسیتے نہ چلا جائے، تاندلے والے روڈ تے اس مدرسے نہ ٹر جائے، 63 والے روڈ تے اس ادارے چ نہ چلا جائے، آوے ساڈے کول، پھر کی کہنا ہے؟ وہ بھائی 3 ہو گئی ہیں حلالہ ہوگا، آیت پڑھے گا قرآن کی دھوکہ دے گا۔ وہ اتفاقی بات تھی، آپ نے طلاق دی، صلح ہو گئی یا عدت گزر گئی، اگلی طلاق ہو گئی،
رجوع ہو گیا، پھر کچھ وقت گزرا، نہیں نبھا ہوا 2-4 سال، طلاق تھرڈ بائن فائنل ہو گئی. اب یہ عورت اس کے ساتھ دوبارہ نہ رجوع کر سکتی ہے، نہ مل سکتی ہے، نہ نکاح کر سکتی ہے، اللہ کہ کہیں اور نکاح کرے، اللہ نہ کرے وہ بندہ فوت ہو جائے یا اس سے بھی نہ بنے طلاق دے دے. اب یہ فارغ ہے، وہ بھی فارغ ہے، دونوں نیا نکاح کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں قرآنی حلالہ، اتفاقی، بائی چانس. پری پلانڈ کیا ہے؟ وہ جی میں غصے چ سا، میں ادھروں دیڑ سٹیاں نے، ادھروں کیا طلاق طلاق طلاق، ادھروں تڑاخ تڑاخ تڑاخ. پھر کی ہویا؟ وہ لائیو کال چلن ڈی سی، وہ بھرا ہے 1 to 5 تے انہوں نے مینوں کٹیا، میرے بچے سٹے، بھین اپنی لے گئے. ہن کی ہویا؟ مینوں راتی بچیاں نہیں سون دیتا، انہوں بچیاں دی یاد نے نہیں سونتا. ہن کی کریے؟ صلح. مولوی جی ہو جاؤ، نہیں حلال ہے. حضور کہندے نے پتہ نہیں ہن میرا دل کردا ہے کہ میں ادا اشارہ کراں، لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ. اس کروانے والے پہ بھی، دیوس پہ. بیٹیاں تو لوگ بیاتے ہیں، بہنیں شادی کرتے ہیں. یہ پہلا بندہ جڑا اپنی بیوی نو بیاون آیا ہے. پیغمبر کسی بندے پہ آسانی سے لعنت نہیں ڈالتا. ایک کرن والا بھی کراؤن والا ہی دونوں. سر جی داڑھی رکھ کے مسجد میں امام بن کے، خطیب بن کے، دائی بن کے، مبلغ بن کے، سٹیج کے بن کے، مناظر بن کے، کبھی شرم آئی کہ پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے رک جاؤں؟ جا روئے زمین پہ پتہ کر. یہ شرف صرف رب نے میلاد کا، ولادت کا، محبت کا، خوشی کا جو پیغمبر نے دیا، لینے کا، جس سے روکا رکنے کا. انہاں نو نفس نہیں سی لگا، انہاں دا ٹھڈ کوئی نہیں سی، ان کا من نہیں کرتا تھا. بھئی جداں دا گاہک چلدا ہوئے بازار 14 دا ہوندا نا، سارے دا ٹھیک ہے بھائی، اگے 4 دکاناں تو پتہ کر لا. اے او لوگ سی جنہاں نے کہا سر جی طلاق دیتی سی جی، اکے باری جی، 3 مہینے دے اندر اندر ٹائم ہے جی، رجوع کر لے. 3 ماہ گزر گئے، نیا نکاح کر لے نئے حکمار کے ساتھ. کیا ہمارے پاس مسجدیں نہیں؟ ایس مسجد میں لگتا سجے کیجئے. ہاں تے ادھر سر جی حجرے نے، سونے سونے تہ خانے نے، اتے گیلریاں نے، تے کڑچ جوان ساڈے کول منڈے نے. آ 2 منڈے ذرا اندر آئے ہو جے، مزمل تے نال بیلی، دو میں اندر آؤ. آئیو ذرا. تہاڈا کی خیال ہے میں انہاں نو کسے حجرے چ نہیں بہا سکتا؟ ماڑے نے؟ پڑھو ماشاءاللہ. پھر آ جاؤ، جگہ ہے، آ جاؤ. سر جی پتہ دسنا کی چاہتا سا، مت سمجھے ہو جے انہاں نو لبدا نہیں ہے، کھاندے نہیں ہے، پیندے نہیں. اے مریل سکے سڑے. رب نے دلیر دیے، شیر دیے، جوان دیے، بہادر دیے، لیکن ڈر کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. حیا اللہ کی، حیا پیغمبر کی، وفا پیغمبر سے. روئے زمین پہ 249 ملکوں میں، 7 بر اعظموں میں، جہاں جہاں آبادی ہے، جا پتہ کر. 100 الزام لگا، کافر کہہ، لعین کہہ، ابلیس کہہ، گندا کہہ، جو تیرے دل میں آتا ہے کہہ لے. لیکن اللہ دی قسم تیری عزت دا مسئلہ بنیا ہوئے سارے جگ تو کچا ہو کے ہویا ہوئے، پسینے چھٹے ہونا، اپنے نے آکھیا ہوئے حلالہ ہونا ہے. تو آیا ہوئے میری مسیتے تے ایداں دے شیر جوان نو ملیا ہوئے، اگوں کہے بھائی نہیں، اللہ تے او دے حبیب نے لعنت کیتی ہے، میں کام نہیں کرنا. تے سر جی اس تو ود کی کریے؟ اس تو ود کی کریے؟ پنڈاں دے پنڈ میرے نانکے پے نے، بریلوی نے. 1.25 لاکھ ظاہری درباروں کی زندگی، 1.25 لاکھ باطنی مزاروں کی زندگی. سر جی یہ اپنی جگہ تے پئی ہے، میری قبرے تے کسے نہیں نہ پینا، تو میں کسی تے قبر نہیں جانا. پیغمبر کہیں لعنت ہے، وہ کہے نہیں بڑا ضروری ہے. جی کی بچیا؟ پیغمبر کہیں بھیجو عید میں کہوں نہیں، میں ڈک کے رکھنا ہے. محبوب کہیں آ کم کرنا ایسی کہ ساڈے کول نہیں ہوندا.
آپ کریں تو اب بھی اچھا نہیں لگتا. سر جی میں کدی بھی پیر نال پیر نہ ملاؤں، چنگا فاصلہ رکھ کے کھلوئی دا سی. جب پڑھا نا مصطفیٰ کا فرمان کہ میرے محبوب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے نبی کا صحابی کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کی بات دل میں نہیں اتری، حدیث کے لفظ صحیح حدیث، حضور نے فرمایا بے تکلفی جی میں بندہ کئی دفعہ بیٹھا کھبے ہاتھ نال کسی نو گلاس چ پانی پا کے پھڑا دیتا ہے، عادت ہے ساری، بوتل پھڑ لی پی لیا. انہوں نے لقمہ اٹھایا ہے بائیں ہاتھ سے اور محبوب نے کہہ دیا ہے کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھائی. اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، مسلمان نہیں کھاتا، وہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اور میرے پیغمبر کی سنت، اس نے نا مجھے لگتا ہے لا ابالی میں یا جو منع کرنا چاہتے کہنے لگے. اس کے لفظ تھے لا ترفعو، محبوب میں ٹیک لائی ہے چکیا نہیں جاندہ یا جو بھی تھا، کوئی بہانہ مارا نہیں. میرے محبوب اتنے غصے میں آئے، رحمت للعالمین کی زبان سے یہ جملے نکلے لا رفع اللہ، پھر رب اس ہاتھ کو اٹھنے ہی نہ دے جو نبی کے کہنے پہ عذر پیش کرے، ہیلا پیش کرے، بہانہ پیش کرے، نہ کرے. لا رفع اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک کانپ گیا تھا جب میں نے یہ پڑھا کہ یار حضور کہندے نے پیر ملا لو، صف سدھی کر لو، ساڈی پرواہی کو نہیں کردا. یہ نانکیاں نے میری قبر چ پینا، یہ دادکیاں نے میری قبرے پینا، میں انہاں نوں اوتھے پوچھنا ہے؟ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ دن جائے آج کا ہے. سر جی اپنی جرت نہیں جی پیندی کہ محبوب نے کہا استو، جیڑا میرا ویر ملا لوے بسم اللہ، جیڑا نہ ملاوے زبردستی نہیں. دین زبردستی کا نام ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین. کلمہ پڑھا ہے دل مانے گا. سر جی بڈھی نال پیار ہوئے تو راتی 2 بجے بھی بندہ شوارما لین ٹر جاندہ ہے. جوائنٹ فیملی ہوئے صحیح پیار، یا ڈر یا پیار دوں چو ایک بھی جے میں گھر یہ لیا کے نہ دیتا انہیں گھر نہیں وڑن دینا، کل نو پوچھنا نہیں. یا ڈر، یا اللہ کا ڈر پیدا کر لے، تقوی پیدا کر لے، یا پیغمبر کا پیار پیدا کر لے. ہوا کیا؟ اسی اکثر راتی تھکے ٹوٹے، کدی 2 بجے، کدی 3 بجے، کدی تجھٹ ٹائم، کدی جوائنٹ فیملی سی 2 بجے نا گل میں اپنے تے لے لینا، کسی دی کران گیا میں کوئی غصہ نہ کر جائے. میری عادت ہے میں مثال اپنے تے لے لینا. مین گیٹ چبو پے ہوں سی، آ گئے پتر اج لیٹ آئے ہیں. میں ابو جی مینوں انہوں نے ٹائم دسیا کچھ اور سی، ملیا کچھ اور ہے، غصہ نہ کرے اج ہو جاتا کانفرنس. اچھا چل ٹھیک ہے. اماں نو ملیا، وہ نہیں سی سوندے جب تک آئی دا نہیں سی. اندر گئے تو بیگم کہن لگی میرا شوارما کھان نو دل کرن ڈیا. ہوں جوائنٹ فیملی، بھابیاں بھرا سارا کچھ ادا دا، ہوں میں اس ویلے کتوں کتنے گھنٹہ گھر قریب ترین جڑی کھلی کو مارکیٹ اس وہ بھی چنیوٹ بازار والے بھی بند کر جاندے نے، ڈکا لا جاندے یا چال. خیر باہر نکلن لگا تو امی کہندی کی ہویا جی؟ کچھ نہیں امی واش روم چلے. پت تیرا تو واش روم اندر اٹیچ ہے. میں آخیا ادھر تہاڈی نو ہے. اتوں پولے جے بوہا کھولن لگا تو ابا جی دی اکھ کھل گئی. ساجد کی ہویا جی؟ ابا جی کچھ نہیں، باہر کوئی گلی چ نہ کوئی لگتا کوئی چور شور ہے تو میں نہ ذرا. سر جی گل میں لئی اپنے تے ہوندا ہے، دسدا کوئی نہیں. پیار بڑے بڑے اپنے شوبدے دکھاتا ہے، رنگ دکھاتا ہے. وہ ایک سارا دن بولتا رہا نا میں کئی دنوں سے اداس ہوں، کئی دنوں سے اداس ہوں، میسج کرے میں کئی دنوں سے اداس ہوں. وہ اگو اگنور ماری جاوے میں کئی دنوں سے اداس ہوں. آخر انہیں پوچھ لیا اچھا میں کی کراں پھر؟ کہندا مجھے کوئی شام ادھار دو. اچھا بھی شام ادھار دے دی پھر کیا کرو گے؟ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. ارے کبھی پیمبر سے بھی کہا، ایک رات کوئی دیتی حضور نو، ایک دن دیتا حضور نو، ایک نماز دی حضور کو، ایک روزہ دیا حضور کو. محبوب جو تمہارے رنگ وہ میرے رنگ کر کے تے دیکھو. ایک رات صرف دے دو، اللہ دی قسم ہے زندگی نہ بدلے تو مینوں کہنا. خیر اپنے والی موٹر سائیکل اتنے چڈی، باہر جا کے ایک بیلی نو اٹھایا، یار بائک کڈی، نال آئے جا کے لبیا شوارمے والے کو شوارمے بنائے تے انہوں نہ کیا شاپر دورہ کر دے.
انہیں دورہ کیا ایک شاپر اور دیں انہوں کر کے شلوار دے نیفے چ ٹونگ ابے کولوں جیڑا سی وہ ناکا پاس کیتا بڑا اوکھا ہو کے وہ اینا لیٹ میں کہ ہاں جی وہ بندے ٹر گئے سی وہ پیچھے جانا پی گیا اتنے اماں کی کرن ڈیا اج تینوں نیندر نہیں پین ڈی خیر ہے میں کہ بس کوئی نہیں اتوں کر کے انہوں جا کے دتا کیا کھا لا تو مدعا غائب کر دیں پتہ نہ لگے خوشبو اے ریفریشنر چھڑک دیں سر جی پیار ہوئے تو ساریاں اوکھاں کٹنیاں پیندیاں نے حضور سے پیار ہوتا تو استوو پہ نہیں جایا جا سکتا تھا یہ ہاتھ نہیں اٹھ سکتے تھے اس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا 6 سال جامع سلفیہ میں نے ہاتھ یہاں رکھے نہیں اٹھائے مباحثے چلتے رہے مناظرے چلتے رہے ہار جیت رب کے ہاتھ میں ہے اندر سے ضمیر کہتا تھا عبدالرزاق کم ٹھلا ہے داد کے نان کے کم نہیں ہونا ہے وہ دن جائیں آج کا یہ ہاتھ اٹھتے ہیں اور اس ویلے تک اٹھ دے رہنے نے جب تک صحیح حدیث ملی ہے میں حضور کی قدر نہ کروں اسی کہہ نہیں دیں تو ماما لگنا ہے پرے ہو چاچا ہوئے گا اپنے گھر ہوئے گا تایا ہوئے گا اپنے گھر ہوئے گا عزت اپنی جگہ یا آباتی حق حق ہے پیغمبر بر حق ہے بات حق ہے قول حق ہے فعل حق ہے انگلی پہ ہی جائے تشہد پہ رکھا سر جی پوری نماز نہ ہی حرکتاں دا ہے کون سی حرکت ہے جو محبوب نے کی ہے کہیں زبان کی حرکت کہیں قدموں سے چل کے آنے کی حرکت کہیں حرکت کو سکون میں بدلنے کی ادا کہیں ہاتھ باندھنے کی ادا کہیں ثنا بولنے کی فاتحہ بولنے کی رکوع میں جانے کی تشہد میں بیٹھے صحیح سارے مدارس میں یہ حدیث موجود ہے کانا اذا تشہدا محبوب التحیات سے لے کے سلام پھیرنے تک اپنی انگلی کے ساتھ کیا کرتے تھے سنیے 5 ادائیں میرے محبوب کی سر جی انگلی چکے تے چن چیر دے وے تے داد دو میرے محبوب نے ہر نماز کے تشہد میں یہ انگلی اٹھائی ہے التحیات سے اور کیسے اٹھائی کانا یحلق بین الابہام والوسطی اے انگوٹھا تے درمیانی انگلی دا دائرہ بناؤں دے سی سیرت کانفرنس میلاد کانفرنس اگر آپ کو یہ نہیں بتا رہی نا تو سمجھ لیں پھر یہ بیگانی شادی میں ناچنے والے کوئی عبداللہ کا مسئلہ ہے جنہیں گال چ دوپٹہ پا کے تو تھوڑا بہت اپنا آپ بخون دے لائف ٹائم ہر فرض میں ہر سنت میں ہر نفل میں ہاتھ کہاں ہے دائیں ادھر ران پہ یہ دائرہ بنا ہوا ہے یا کانا یاقدو بثلاث و خمسین پہلی تو گل ہے گنتی آندی نہیں ہونی یہ انگلاں تے حضور عرب کداں گن دینے یہ 3 انگلیاں اکائی کے لیے 1 سے 9 تک 10 یہاں پہ پھر اس کے بعد 20 یہاں پہ رکھیں گے 30 40 یہ 50 اس گرہ پہ یہ 3 انگلیاں بند 53 آپ 53 کا اشارہ بناتے تھے 2 ادائیں انگوٹھے کی انگلی یا آگے سے جھکی ہوتی کانا یحرک کو کبھی اس کو حرکت دیتے میں پہلی دفعہ ڈردے نے حرکت دیتی تو نال ہی پھپھڑ سی تے ادھر خالو سی اوے بد دیا بیا کی کرن دے ہیں میں کہا جی تسی گال کڈ لو میں اج تازہ سن کے آیا کہ حضور اداں کردے سی تے شیطان نو وجدی ہے اللہ کلا وحدہ لا شریک یہ دھرنا ہے پوری دنیا میں مسلمان فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کنارے تلک ڈیلی ہر منٹ میں دیتے ہیں پوری دنیا کے دھرنے ڈبل انگلیوں والے وکٹری والے اڑ گئے میرے محبوب کا تشہد والا دھرنا باعزت معزز مشرق سے مغرب تلک ڈیلی سفر کر کے واپس گھوم کے یوں چل رہا ہے انگلیاں ہل رہی ہیں انگلی کھڑی ہے انگلی ساکن ہے انگلی جھکی ہوئی ہے یہ 53 کا اشارہ ہے یہ ہے آ کرو نا تے مزہ آوے تے سر جی کیڑیاں گلاں تے لڑے انہاں نو خوشی نہیں میں چپے تے ایک بچے نو ٹیسٹر لا کے ویکھیا ہے انہوں تے یار چھوٹے بھرا دی خوشی وڈے بھرا دی خوشی ماں دی خوشی باپ دی خوشی حضور دی خوشی نہیں سی ہونی ایک بھی شخص مجھے نہیں ملا جسے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی نہ ہو لیکن بڑی دنیا ملی ہے جنہیں حضور کی حدیث سن کے متھے تے وٹ کی خیال ہے
یہ میں صرف متھے دا نام لیا, پورا جسم وٹو وٹ ہو جاتا ہے. سر جی کبھی جرت کر کے دیکھیں, کوئی صحیح حدیث کی کتاب لے لیں, کہیں سے لے لیں, مڈو پڑھن شروع کر دو, اینڈ دے اتنے صرف اینا چیک کری جو میرا یہ عمل ہے کہ نہیں. اللہ دی قسم تسی سچے عاشق, سچے محب, سچے متبع. اور اگر صرف بات ہے کہ چند دن آپ نے یہ کہنا ہے اور پوری مجلسوں میں دنیا کو برا بنانا ہے, جیڑا کافر نہیں انہوں کافر کہنا, جیڑا لعین نہیں انہوں لعین کہنا, جیڑا ابلیس نہیں انہوں ابلیس کہنا. سر جی کوئی گل نہیں, تسی کہہ سکتے ہو, لوگ کمنٹاں چ گالاں کڈ لیندے نے, پھر کی ہویا, لیکن ایڈریس غلط ہوئے تو موڑا ہوندا ہے, پتھر موڑا ہوندا ہے. حضور نے کہا تھا اگر کسی کو کافر کہا تو یا یہودی کہا یا نصرانی بولا, ان دونوں میں سے ایک ہو جائے گا. میں نے 6 سال نوٹ کیا, مناظرے کرتا تھا, لیکن دنگ رہ گیا کہ بڈھے بڈھے بابے بزرگ جوان سارا دن قال اللہ و قال الرسول, پہلی کلاس میں حدیث, دوسری میں حدیث, تیسری میں حدیث, چوتھی میں حدیث, پانچویں میں حدیث, چھٹی میں حدیث, ساتویں میں حدیث, آٹھویں میں حدیث, تے دو کتاباں, تے دور نہیں, ایک ایک پڑھ کے عہد تے عمل کرنا ہے. یہ قولی حدیث ہے, یہ فعلی حدیث ہے, یہ تقریری حدیث ہے, یہ ایسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے. پھر یار وہ بھی ہستیاں گزریاں, امام احمد ابن حنبل, انہیں کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی دکھ نہیں تھا, اتنی حدیث پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور حجام کو 1 دینار دیا. ایک گئے انہوں نالے دینار دیتا, نالے کیا سینگی لا دے, کہندہ تے ہویا تو کچھ بھی نہیں, تو کہہ دے لی, کہندہ یار میں سنت سمجھ کے. وہ ابن عمر جو وہاں بیٹھ جاتے تھے جہاں حضور کبھی پیشاب کے لیے رکے تھے, وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد کے دروازے کے سینٹر میں 1 پاؤں اندر 1 باہر, آپ نے کہا اجلسو, اتھے ہی بہ گئے. سر جی او ہستی جدے تے پوری کائنات میزان چ تولی جا سکتی ہے, حضور نے کہا کہ ابن مسعود دی صرف پنڈلی دا وزن اللہ دے ہاں اتنا ہے کہ میزان بول پوے, اتنی بڑی ہستی اتھے ہی بہ گئی. کہا آپ کیوں بیٹھ, کہتے حضور ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں, یہ سنتے ہیں آپ کہتے کیا ہیں, جو آپ بول دیں وہ ہم کرتے ہیں. آج یہ کر کے بخایا, ایداں دے بن جائیے. تسی جو بھی جے اللہ نے مسلک تو پوچھنا کو نہیں, سیدھی جی گل جے, یہ میرا ایمان ہے, یقین ہے, مسلک نہیں کسی نے پوچھنا ہے. یہ پوچھنا ہے کہ جدے تو مشکل کشائی کراندا سے ہو کون ہے, من ربک, اور جس سے دین کی خبر لیتا تھا من نبیک, مائس دینک, دین بول, اتھے کی دسنا جے بھابی, اتھے کی دسنا جے سنی, میرے داد کے کہیں گے دیوبندی, میرے یار بیلی کہیں گے شیعہ. ما دینک, کیا ہے دین, 13 چیزاں دا نام دین جے, تو موٹیاں موٹیاں گنا دواں انہاں چوں 5. حضور کے بول دین ہیں, قول, آپ کا فعل دین ہے, آپ آرڈر دے دیں دین ہے, آپ روک دیں دین ہے. کی خیال ہے, یہ 4 موٹیاں حالے 13 چیزاں نے جو شریعت نے بتائی ہیں اور حدیث جبریل میں موجود ہیں. تے سر جی تسی تے میں کتھے ہیں, تسی تے میں کتھے ہیں. ٹھڈ جس دن سے پڑھا ہے نا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, میں اپنی زندگی دا مڈ جیڑا بنیا نا پڑھن دا کلاں تو کیتا جے, موڈے تے بوریاں گٹکاں دیا رکھ کے. استاذ نذیر صاحب اچ شریف شہر ٹر گئے چودھریاں دے ڈیرے تے, میں پہلے دن گیا سا, باقی سارے پڑھی جان تو میں بیٹھا. چودھری صاحب آندے نا استاد نذیر آ کے جی کہ وہ کیوں جی بال گول آئی, یہ کوئی پڑھ دے کہ نہیں بیٹھے, کہ یکے پڑھ دے بیٹھے نا, کہ اور ایک جڑا نکر چ بیٹھے وہ کہ نہیں پڑھتا بیٹھا. استاد جی میرے کو آئے, کہتے وہ تو نہیں بھی پڑھتا. میں کہ استاد جی میں نہ آیا, میرے کو پتہ کوئی نہیں کیا پڑھنا ہے, میں نہ آیا, پٹھے وڑدا اتنے ٹر گیا, میں نہ آیا, میرے کو کہ وہ نام مرادہ نیوی کو جمدہ لوڈتا بیٹھا, لوڈتا بیٹھا. سر جی ہاشا و کلہ جان رب کو دینی ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, کہ لوڈتا بیٹھا. جس دن پتا چلا یہ آیت, پیغمبر کی 8 جلیل القدر ہستیاں رب کو پیاری ہو گئیں,
اہلیہ سیدہ خدیجہ، اہلیہ سیدہ زینب بنت خزیمہ، بیٹا قاسم، بیٹا عبداللہ، بیٹا ابراہیم، بیٹی زینب، بیٹی رقیہ، بیٹی ام کلثوم، 8 لوگ اہل بیت کے اس دنیا سے روانہ ہوئے۔ اس سال ثواب کی جتنی فکر میرے محبوب کو تھی، ثواب کی کسی اور کو کیا پرواہ؟ راتوں کو پاؤں پہ کھڑے ہو کے ورم پڑ جائیں، ثواب کی فکر، صبح اٹھ کے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ بھی کوئی نہیں، 70 100 بار سے زیادہ استغفار بھی کریں، ثواب سے بڑھ کے کسی اور کو اتنی فکر ہوگی؟ ایک بھی 8 میتوں پہ، فوتگیوں پہ میرے محبوب نے مسجد نبوی میں صرف ایک اعلان یا ادھر مکہ میں نہیں کیا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل 9 بجے کلاں دے ختم فلانی مسیح چھوڑ گے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرے ہو۔ سر جی جاؤ، میں بڑی جلدی ہار جانے والا ہوں، مان جانے والا ہوں، ایک اعلان صرف بخا دو، کل دے ختم تے کھانے تے بعد دی گل ہے، صرف ایک اعلان۔ اگر ثواب ہے، میرے پیغمبر نے چھوڑا نہیں، اگر چھوڑا ہے 8 جنازے اعلان نہیں کیا تو مینوں سال ہا سال بیت گئے نے اعلان دس دیاں کہ حضور نے مسیتے اعلان کیتے نے، جہدے گھر جو پکا لے آؤ تو لوکی لے آئے، تو پھر انہوں نے دسیا راتی میں جڑا نا جی انہاں نال نکاح کیتا ہے مجید فیہ نال، تے اے انہاں دی شادی تے آ ولیمہ ہے، تے لہٰذا میرے کو ہے کچھ نہیں سی، تسی لے آئے جے، بسم اللہ رب دا کھانا کھادا ہے، اور آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ سر جی سیرت دا مزہ، میلاد دا مزہ، ولادت دا مزہ، آمد دا مزہ، مقصد دا مزہ، مشن دا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ چلو اللہ دی سپردائی تو بعد فوتگیاں تے بھی حضور نو یاد رکھیا جے، ہاں جی، تے تعزیت دی دعا، تعزیت دی دعا۔ سر جی کہانیاں نہیں، میرے نال بھی ہوئی، بھا بنیامین صاحب نے بھی ایک جگہ تے دسیا، انہوں نے بھی پوچھا جے، اسی وس لگدے نا پہلی صف چ جائی دا نہیں، دوسریاں دا جنازہ ہوئے تو مولوی صاحب گھبرا جاندے۔ ایک جگہ ایک بھائی اہل حدیث سی، باقی سارے دوسرے سی، انہوں نے جدو ویکھیا نا کہ پہلی صف چ سارے ہی ایداں دے کھڑے نے، انہیں اج اعلان کیتا، حضرات ایک ضروری وضاحت سن لو، میت نے کسی دا لین دین کرنا ہوئے قرض تو بغیر نہیں ہوندا، آؤ تے حضور نے جنازہ اچھی بھی پڑھایا تے ایستا بھی پڑھایا ہے، تے میں ایستا پڑھاؤں گا۔ وہ پچھو اپنے ہی بول پے، قاری صاحب 40 سال ساڈے چ ہو گئے نے، تسی ایستا ہی پڑھایا، اج پہلی دفعہ دسیا بھی آپ نے اچا بھی پڑھیا، تے اچا پڑھا دو اج، تو مینوں پھڑ کے کہے اگے کہو آجو تسی، میں تو نہیں پڑھاؤں اپنیاں دے وچ بھی، جہاں حق ہے، جہاں رائٹ ہے، جہی مسجد ہے، جہے خطیب نے، جہے امام نے، جہے قاری صاحب نے، جنہاں نال دن گزرے، راتاں گزریاں، وہ اگے ہون۔ مجھے نہیں عادت ہے مصلی پکڑنے کی، آگے ہو کے مائک پکڑنے کی۔ نانی اماں کی وصیت تھی، پتر جنازہ میرا تو پڑھائی، تو میرے نانکیاں نے مینوں نہیں پڑھان، تو میں کہا کوئی ڈر نہیں، وصیت اپنی جگہ، پھڈا نہیں، یہ رب دا دین ہے، تسی بھی دعاواں کرنی ہیں، میں بھی دعاواں کرنی ہیں۔ وہ عمرے تے گئیاں سی، انہاں ویکھ کے آن کے دسیا چلو بسم اللہ جی میں تسی کہندے جے، میں نے ان لوگوں میں سے، وہ پھر کہے تسی پڑھا، میرے نال والے تسی پڑھا دو، میں کہا بھاجی اسی نہیں پڑھاؤنا، اسی مہمان آئے ہیں، تسی پڑھاؤنا ہے، تسی اتوں دے رہن والے ہو، دکھ سکھ دے۔ کان چ کول کر کے کہندا استاد جی اصل چ کہہ کے پھس گیا، مینوں وہ دعاواں ہی نہیں آوندی۔ سر جی غصہ نہ کریا جے، تعزیت دی دعا جے کسے نوں آوندی ہے تے اٹھ کے میرا ویرا ایک دفعہ صرف چلو بیٹھے بیٹھے ہاتھ چک دو جنوں جنوں آوندی ہے۔ میں میلاد دی دعا پوچھی، کسے نوں نہیں آئی، میں پوری تفصیل دسی ہے۔ کادی خوشی ہے جے میلاد دی دعا ہی نہیں آوندی، ولادت دی دعا نہیں، جنم دی دعا نہیں، پیدائش دی دعا نہیں، گفٹ کی کھڑنا جے پتہ ہی کوئی نہیں۔ چلو تعزیت دی، علماء تو علاوہ عالم لوگ ہاتھ تھلے کر لو، طالب علم بھی تھلے کر لو۔ ہاں جی، آ میرے ویر جڑے نے جنہاں نے سب تو اگے ہو کے جنازے دیاں نہیں آوندیاں، تعزیت دی کتھوں آنی ہے؟ ساڈے سریکی چ کہندے نے نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، سارے کتھوں سر چ وڑی، پیچھے امام دے کمان دے اللہ اکبر جل، جی میں تین سارے وڈیرے کٹر کھایا سائیں کٹر کھانے جل، ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، ذمہ داری ہے، باپ نے ساری زندگی کمایا ہے، کھلایا ہے، جھوٹ بولے سچ بولے، جاتے ہوئے دعا نہیں کرو گے، آج تعزیت ہے، کیا کرو گے؟ کی کرو گے؟ ہوے ٹھڈ چ پیڑ،
حکیم صاحب کہنا لا ماتھے تے پٹی کر لا، منو گے حکیم صاحب نو؟ کل پرسوں خبر نہیں لگی وہ ایک بابا تیمارداری کرن آیا سی، وہ کسے بندے دی اکھاں خراب سی، وہ ہسپتال چ گیا، انہوں نے وہ قطرے پا کے بے ہوش کر کے لما وہ اکھ دا آپریشن کرتا۔ وہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ فاتحہ، یہ تو جنازے میں تھی، اب کیا پڑھنا چاہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ آتی ہے دعا؟ میرے نال 150 پروفیسر جڑا بھابی نہیں، 100 ساڈا مین سٹاف تے 50 جڑے کدی آ گئے کدی چلے گئے، بڑی دفعہ طریقے نال پوچھے اب آؤندی کو نہیں، بھاجی فاتحہ پڑھ ہی دی، چلو فاتحہ آ گئی ہے، یہ ادا ہی ہے جدو قنوت وطر نہ آؤندی ہوئے نا، کل ولا پڑھ لو۔ پیار کرو، اعتبار کرو حضور تے، جو دیندے نے وہ سچے نے، وہ صادق نے، امین نے، وہ لو، جان نہیں جے چھٹنی، مسلک نہیں جے پوچھیا جانا، اتھے دین دسنا پینا۔ دین کی کردے سے ہو کرو ذرا، اللہ عمل دی توفیق دے وے، جے گل پلے پئی ہے تو بسم اللہ، تو جے نہیں تو بھائی میریاں گلاں واپس کر جیو، موڑ جیو، اتھے رکھ جیو، جے تھلے تانوں کھڑن دی لوڑ نہیں، دین زبردستی دا نا نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں آ گئے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے، سمندر دے کنارے تے ستھنا ٹونگ کے کئی پھر دے ہوندے، بڑا مزہ آیا ہے، تے جیڑے اندر جا کے مچھیاں پھڑ دے تے موتی پھڑ دے تے شکار کر، اے کسے کام دے نہیں، انہاں نوں پتہ ہی نہیں، انہاں نوں نہیں پیار۔ اسی آئے ہیں فیصل آبادوں ٹر کے آن کے سمندر ویکھیا، ستھنا ٹونگ کے ماڑی جی چھل آئی تے بھج پے، نہیں، کتابوں میں اتر، حدیثوں میں اتر، فرمان میں اتر، پیغمبر کی سیرت میں اتر، ادراک میں اتر، آپ کے اقوال میں اتر، افعال میں اتر، تیری زندگی نہ بدلے، سارا زمانہ تینوں صحیح نظر آوے، اپنے چیب دسن تے سر جی مزہ پھیر آوے، ایداں اپنے آپ نو بدلیا ہے تو بدل سکتے ہو، تو مرنے سے پہلے پہلے بدلو، مرن تو بعد سائیاں بدلن نہیں دینا۔ السلام علیکم۔ اللہ کرے انداز بیاں اور زیادہ۔ یہ تھے پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بتا رہے تھے اور سنتوں کو اپنانے کی ترغیب دلا رہے تھے۔